السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 26 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس گفتگو میں 26ویں پارے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ سورہ احقاف سے اس 26ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت کی جو سپر پاور جو قوم تھی، قوم عاد، ان کا اس میں ذکر ہے اور ان کی تباہی کی بڑی خبر موجود ہے، اس لیے سورت کا نام احقاف رکھ دیا گیا ہے۔ پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت کے آغاز میں قرآن کی حقانیت، قدرت کی نشانیوں اور توحید کی صداقت وغیرہ کے مضامین کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا خصوصی اور تاکیدی حکم دیا گیا۔ نیز ماں نے حمل اور وضع حمل کے دوران جو بے پناہ مشقتیں اٹھائی، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 ماہ پر مشتمل ہے، 30 مہینے پر مشتمل ہے۔ چونکہ حدیث کی روح سے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ ممکنہ طور پر کم سے کم مدت حمل 6 مہینہ ہے۔ پھر قرآن نے بتایا کہ صالح اولاد پختگی کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اس پر اس کے والدین پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی نعمتیں، اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرنا، اور اس بات کی دعا بھی کرنا کہ مجھے اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اولاد کی اصلاح بھی فرما۔ جب اولاد دی ہے تو اولاد کی اصلاح بھی فرما، اور ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یعنی توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزار میں سے ہوں۔ یہ تمام باتیں اس میں ذکر کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وفاشار اپنے والدین کے فرمانبرداروں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس آیت میں ابتداءً ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا، لیکن ماں کی قربانیوں کا تذکرہ قرآن عظیم نے زیادہ فرما کر اس میں جو ہے ان کے استحقاق کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ مبذول کروائی، اور بتایا کہ سب سے زیادہ ہمارے احسان، ہمارے اچھائیوں کا سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ ماں ہے، پھر اس کے بعد باپ ہے۔ پھر اس کے بعد جو وہ مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا، اسی آیت کے ضمن میں بتایا گیا کہ اولاد 2 طرح کی ہوتی ہیں، صالح فرمانبردار اور والدین کے دعا گو۔ تو یہ جو پہلا نمونہ ہے یہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، جبکہ دوسرا گروہ فاسق، نافرمان اور والدین کے گستاخ، یہ جو ہے نمونہ اہل کفر و طغیان کا ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد جو مختلف قوموں کا ذکر شروع ہوا، اور اس میں بتایا گیا کہ قوم عاد کا ذکر کرتے کرتے جناب ہود کو جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا ذکر بھی اس میں فرمایا کہ ایک روز حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو قرآن سنوانے کے لیے آپ کی طرف پھیر دیا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ توجہ سے سنو۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ جن اپنی قوم کے پاس اس ارادے سے گئے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو کہ جناب موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، جو گزشتہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی، بلانے والی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں المناک دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ تو اس واقعے میں دراصل حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے تسلی کا سامان بھی ہے کہ اے پیارے حبیب حضور علیہ السلام، اگر مشرکین مکہ اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے جو ہے تیار کر دیا ہے اور ان کے دلوں کو مسخر کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے منسوب ہے۔ پورے قرآن میں حضور علیہ السلام کا اسم گرامی 4 مقامات پر آیا ہے۔
بقیہ آپ کے صفاتی اسماء مذکور ہیں۔ یہ سورت سورہ قتال بھی کہلاتی ہے۔ اس میں کفار مشرکین کے ساتھ جہاد اور قتال کے طریقے اور احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بتایا گیا کہ دراصل غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قوانین نازل نہیں ہوئے تھے، اور یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی چوتھی آیات میں جہاد کی قانون سازی اور صلح کے متعلق قرآنی ہدایات کو پیش کیا گیا۔ جب جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس بات کو بیان کیا۔ انہیں قید کر دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہیں قید کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ نقصان نہ پہنچا سکے، یا پھر ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی امید ہو تو ان پر احسان کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے، یا پھر فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مزید اب بتایا گیا کہ ہماری آنکھوں کو کھولتے ہوئے اب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہا، ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم کو اسلام پر جما دے گا۔ دنیا میں چل پھر کر مجرمین کے انجام کو دیکھ لو۔ پھر اس کے بعد مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ بعض منافقین آپ کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن سنتے تھے، مگر بعد میں دوسروں سے کہتے پھرتے تھے کہ آج کیا بات کی گئی۔ ان سے یہ جو جملے ان کے ہوتے تھے اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی باتوں کا تعریض کرنا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اگر قرآن نے کہا کہ اگر آج اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر آج وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے انہیں تو کیا ہوا، قیامت کے دن خود بخود وہ سمجھ جائیں گے۔ مومنین کا حال تو یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی صورتوں اور آیاتوں کے نزول کے متمنی ہوتے ہیں اور قرآن نازل ہو کر ان کی تمنا کو پوری کر دیتا ہے، مگر منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آیت قرآنیہ جو نازل ہوتی ہے اور جہاد کا حکم لے کر اترتی ہیں تو ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور موت کے خوف سے یہ لوگ جو ہے وہ مرتے چلے جاتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہری طور پر اطاعت اور فرمانبرداری کے دعوے کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں اور قطع رحمی کے دائی ہیں، صلہ رحمی نہیں چاہتے بلکہ رشتے توڑنے چاہتے ہیں۔ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہے کہ یہ اندھے ہیں، نہ حق دیکھ سکتے ہیں اور نہ بہرے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا اخیر میں کہ اس صورت کے اخیر میں جہاد اور قتال اور انفاق فی سبیل اللہ، ان تمام یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا، اس کی غیر معمولی اہمیت کو بتایا گیا کہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر تم ان تمام چیزوں سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، منہ پھیرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، پیٹھ پھیرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر جہاد کریں گے اور دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب لا کر چھوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، جو بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور فتح مکہ کے لیے ایک تمہید بھی تھی، اس لیے سورت کو فتح کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اب اس میں بتایا گیا کہ اس کے آغاز میں کہ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا تاکہ آپ کی خاطر امت کے ان تمام افراد کے پچھلے اور اگلے خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کی اور قربانیاں پیش کی، اور یوں اسلام کی فتح امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت کو ظاہراً اور باطناً پوری فرما دے اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ پھر اس کے بعد جو مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے رسول کی خوب تعظیم اور بے حد تکریم کرو۔ پھر اس صورت کے مضامین کو جو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بہت ساری باتیں اس میں مذکور ہیں، اس میں بیعت رضوان پیش آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور بہت سارے ایسے واقعات پیش آ گئے جو تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اس کے بعد جو مزید اب بتایا گیا اس میں کہ اخیر میں ایسا ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط مطلب طے کیے گئے، تو شرائط تو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے، لیکن رسول اللہ نے جو ہے اسے مان لیا، اور جس کے ذریعے سے اصل میں فائدہ مقصود یہ تھا کہ مستقبل میں دعوت دین کو فائدہ پہنچنے کے تناظر میں اللہ کے رسول نے ان تمام شرائط کو قبول فرما لیا۔ تو اس پر جو ہے ہوا یہ کہ اگلے برس کفار مشرکین نے کہا کہ آپ عمرے کے لیے اگلے برس آ سکتے ہو، اس سال تمہیں عمرہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بعض صحابہ کو عمرہ نہ کرنے کا ملال تھا اور بعض صحابہ کو صلح حدیبیہ میں درج شرائط کا دکھ تھا، لیکن اللہ کے حبیب کے فیصلے کے سامنے
تمام صحابہ نے اپنے سروں کو جھکا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد حال یہ ہوا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں صحابہ کرام واپس تشریف لا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین کی بشارت دی، اور ان آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمزدہ صحابہ کرام کے دل خوشی سے معمور ہو گئے۔ جنگ بندی کی وجہ سے تبلیغ کے بہت سارے مواقع پیدا ہوئے اور مسلمانوں کو منظم ہونے کا موقع ملا۔ صرف 2 برس کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی عظیم کامیابی حاصل ہوئی، اور یہ اسلامی واقعے کی بہت بڑی عظیم فتح تھی۔ پھر اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام جب وہاں گئے تو اس وقت جو ہے آپ جو ہے وہ 1400 صحابہ کرام کی تعداد تھی، جبکہ 2 سال بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام کی زیر قیادت میں مجاہدین کی جو لشکر تھی وہ 10,000 کے قریب تھی۔ یہ انقلاب دراصل معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا تھا۔ جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان و بیان کی سچائی اور دامن کی عصمت و عفت اور معاملات کی پاکیزگی نے مشرکین کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ آخر کون سی مخفی طاقت اور قوت تھی جس نے کل کے شرابیوں، چوروں اور رہزنوں کو زاہد و پارسا بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف قوت ایمانی تھی۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کفار مشرکین کی گردنیں بھی آہستہ آہستہ اسلام کی خاطر جو ہے جھکتی ہوئی نظر آئی اور وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی امتیازی خصوصیت کا بیان کیا گیا کہ وہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں مگر کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت گیر ہوا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے۔ حجرے کے معنی گھر یا کمرے کے ہوتا ہے، چونکہ اس میں ان بدوؤں اور دیاتیوں کا ذکر ہے جو ناشنائے ادب ہونے کی وجہ سے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے اور بازاری لہجے میں جو ہے وہ آواز دیا کرتے تھے، آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام حجرات رکھ دیا گیا۔ اور اس میں اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق اور مکارم اخلاق عالیہ کی بھی جو اس میں تعلیم دی گئی، اسی لیے اسے سورۃ الآداب بھی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ احکام بارگاہ نبوی کے آداب اور احکام بتائے گئے کہ آپ سے آگے کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے، نیز آپ کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا بھی کرنا ادب کے منافی ہے اور ایسی بے ادبی ہے کہ جس سے ساری نیکیاں ایمان کے ساتھ ساتھ برباد ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد اہل ادب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بھی فرمائی جو حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر آ کر آپ کو بلند آواز سے بے تکا پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے عقل قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید آیتوں میں بتایا گیا کہ اخلاق پر بڑا زور دیا گیا اور اخلاقی تعلیمات کو بھی عام کرنے کی کوشش کی گئی، خاص طور پر یہ کہ مسلمان مرد و زن ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، مرد ہو یا عورت، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، دوسرے کے پوشیدہ احوال کا سراغ نہ لگائیں اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ پھر غیبت کو اتنا گھنونا جرم قرار دیا گیا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ انسانیت کے اصل ایک ہی ہے، یعنی سب جناب آدم و جناب حوا کی اولاد ہیں، اور قبائل اور برادریاں تفاخر یعنی تکبر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہیں تاکہ آپس میں تمہاری شناخت ہو سکے۔ باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بہت بڑا سبب حسب، نسب اور مال و دولت پر فخر و غرور ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں ان تمام چیزوں کی جڑوں کو کاٹ دیا اور فیصلہ واضح کر دیا گیا کہ قوم، قبیلہ، ذات پات یہ تمام چیزیں کچھ نہیں ہیں، اللہ کے ہاں عزت اور کرامت اور یہ تمام چیزوں کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مختصر مکی صورت میں توحید و رسالت اور بعث بعد الموت کے تینوں عقیدے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مزید بتایا گیا کہ انسان کی مسئولیت یعنی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ انسان کا خالق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی شہرک سے بھی زیادہ، انسانوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ظاہری اعمال تو درکنار اس کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے وساوس اور قلبی واردات اور خطرات کو بھی وہ جانتا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ انسانوں کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے اعمال اور اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے نام اعمال کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو مزید اگلی صورت کے اندر جو ہے سورہ ذاریات، ابتدائی آیات میں غبار اڑانے والی ہواؤں، بارش برسانے والے بادل، پانی پر تیرنے والی بادبانی کشتیوں اور دنیا کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم کو کھا کر بتایا گیا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے یہ برحق ہے۔ اور پھر منکرین قرآن اور آخرت کی ہٹ دھرمی اور عناد اور کے معاملے میں ہٹ دھرمی کرنے والے اور عناد
اور ان کا بہترین انجام اور ایمان والوں کی صفات فاضلہ اور ان کے انجام خیر کا ذکر کیا گیا۔ پھر اہل تقویٰ کے انعامات کا اور اخروی انعامات کو بیان کر کے بتایا گیا کہ ان کے اوصاف کیا ہیں۔ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نعمت مال سے نوازا ہے، جنہیں مال دیا ہے، عطا کیا ہے، ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے۔ تو فقط ان کا مال نہیں ہے بلکہ سائلوں کا بھی مال ہے، اور ان کا بھی جو نعمت مال سے محروم ہے یعنی غریبوں کا بھی اس میں حق ہے۔ پھر اس کے بعد جو مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ایک شخص جو ہے جناب ابراہیم کے پاس فرشتہ جو ہے آیا، بشری شکل میں آیا، اور جناب ابراہیم نے اس کی ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ پھر انہوں نے جو ہے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں پر قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے، اور یہیں پر جو ہے 26واں پارہ اپنی تمام طرز سامانیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہل تقویٰ کے اوصاف عطا فرمائے، اقامت دین کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھا سچا نیک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔